اگلی روایت اس کو حل کر لیتے ہیں. خلق اللہ آدم علی صورتہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت پر پیدا کیا. اچھا یہ جو روایت ہے یہ دو طرح سے آئی ہے, دو الفاظ ہیں اس کے. ایک روایت ہے خلق اللہ آدم علی صورت رحمان کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رحمان کی صورت پر یعنی اللہ کی صورت پر پیدا کیا. یہ جو الفاظ ہیں اس روایت کے تو ثابت ہی بالکل نہیں ہے, اس لیے آگے دیکھیں گے. محقق ناصر الدین البانی صاحب کے حوالے سے بھی ذکر کریں کہ لا یوجد لہ اسناد بلفظ صورت الرحمن تقوم بہ الحجہ کہ کوئی بھی ایک روایت اس قابل نہیں ہے سند کے حساب سے کہ جو حجت قائم ہو سکے, لہٰذا یہ الفاظ ثابت. جو الفاظ ثابت ہیں وہ ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی صورت پر پیدا کیا. اچھا اب اس کو حل کرنے سے پہلے جو میں نے ترتیب اور اصول بیان کیے وہ ذہن میں رکھیں گے تاکہ محققین علماء کرام کے بھی جس وقت ہم کتابیں پڑھ رہے ہوں یا جس وقت ان کی باتوں کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں تو آئے وہ کس ترتیب سے احادیث کو حل کرتے ہیں اور جو ایک پیٹرن بنا ہوا ہے. اچھا اس کے اندر میں نے مختصر سا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو قرآن پاک کو حل کرنے کے اندر بھی اصول جاری ہوتا ہے کہ تعارض پیدا نہ ہو, یعنی میں قرآن پاک سے بھی اگر کوئی نتیجہ ایسا نکالوں کہ دوسرے مقام سے قرآن پاک کا کوئی آیت یا کوئی بھی مفہوم ایسا جو متعارض ہو جاتا ہے تو قرآن پاک سے نکالا ایسا نتیجہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. جب قرآن سے ایسا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہر وہ روایت جو قرآن کے متعارض ہو رہی ہوگی بدرجہ اولا احرا وہ بھی ناقابل قبول ہوتی ہے. تو سب سے پہلا درجہ تو یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے کسی بھی طرح کا تعارض نہ ہو. استدلال کیا ہے, یہ اصول کیسے ہوا؟ قرآن پاک کی آیت سے ہی ہوا. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا, اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں ٹکراؤ تعارضات آپ کو بہت مل رہے ہوتے. لہٰذا قرآن پاک کو حل کرتے ہوئے بھی تعارض پیدا نہیں ہونا چاہیے. جب قرآن سے تعارض عیب ہے تو کسی بھی آئی روایت کا ایسا معنی جو قرآن پاک سے متعارض ہوگا بدرجہ اولا. لہٰذا پہلا اصول یہ ہوگا. دوسرے نمبر کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک روایت آ گئی اس کے اندر ایک لفظ ایسا آ رہا ہے کہ جس کے عربی لغت کے حساب سے دو معنی بنتے ہیں. ایک معنی کو ہم دیکھیں تو وہ قرآن پاک سے متعارض نظر آ رہا ہے, لیکن دوسرے معنی کو دیکھیں تو وہ قرآن پاک سے بالکل اس میں کوئی تعارض پیدا نہیں ہو رہا بلکہ وہ عین قرآن پاک کے مطابق ہو رہا ہے. ایسی صورت کے اندر واجبی طور پر جو معنی قرآن پاک سے متعارض ہوگا اس معنی کو اخذ نہیں کیا جائے گا, وہ معنی واجبی مراد لیا جائے گا جو قرآن پاک کے عین مطابق ہو جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے تعویل. تو تعویل دوسرے سٹیپ پہ اگر کوئی لفظ کوئی روایت قرآن سے متعارض نظر آ رہی ہے تو ہم نے تعویل کی طرف جانا ہے. اور تعویل کب قابل قبول ہوگی کہ جب لغت عربی اس کو متحمل ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی روایت ہے اس کے اندر ایسے الفاظ آ رہے ہیں کہ لغت عربی اس تعویل کی متحمل ہی نہیں ہے اور ہم زبردستی کی تعویل کر رہے ہیں, تو تعویل زبردستی کی نہیں ہوتی, وہاں صرف رد ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بھی ایسے الفاظ روایت کے اندر آ رہے ہوں کہ جس کا ایک معنی قرآن پاک کے مطابق ہے دوسرا معنی قرآن پاک کے مخالف ہے, تو وہاں پر یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ والا معنی اس روایت سے مراد لیں گے تو ہم بالکل قرآن کے مخالف ہو جائیں گے, اور یہ والا معنی مراد لیں گے تو قرآن پاک کے مطابق ہو جائیں گے, لہٰذا ہمیں یہی معنی مراد دینا پڑتا ہے. تو یہ چیز بیان کی جاتی ہے اور اسی کو تعویل کہا جاتا ہے, جو میں نے اچھی طرح اصول میں بھی سمجھایا تھا کہ لغت عربی متحمل نہیں, وہاں تعویل نہیں ہوتی, وہ سیدھا رد ہو جاتا ہے. تعویلات وہاں تک قبول کی جاتی ہیں یا روایات میں کی جاتی ہیں کہ جب تک عربی لغت اس کو متحمل ہوتی ہے. اچھا اب تیسرے نمبر کے اوپر پھر کیا کیا جاتا ہے؟ قرآن پاک سے تعارض پیدا نہ ہو, تعویل کی طرف ہم جائیں گے اگر عربی لغت متحمل ہو. تیسرے نمبر کے اوپر کہ ایسی کوئی بھی روایت کہ جس میں ظاہری معنی ایک تعویلی معنی ظاہری معنی کے اندر قرآن کی مخالفت لازم آ رہی ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے جسے کہتے ہیں نا اعلان اعلی تشہیر بیان کرنا اور اس کی تعویل نہ سمجھانا, یہ چیز منع کر دیتے ہیں علماء کرام. اس لیے کہ ہمارے دین میں ظاہر تبلیغ کا انداز احسن ہونا چاہیے, لوگوں کو آزمائش اور فتنوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور اسی چیز کو صحابہ کرام بھی بیان کرتے تھے, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی مشہور ایک جملہ ہے, وہ فرماتے تھے تم کوئی بھی ایسی بات کرو لوگوں کے سامنے جو ان کی عقل اس کو قبول نہ کرے تو آپ ایک نیا باب ایک فتنے اور آزمائش کا کھول دیتے. لہٰذا ایسی روایات جس کا ظاہری معنی واجب التعویل ہے تو آپ اگر لوگوں کے سامنے بیان کریں تو اچھے انداز کے اندر تعویل سمجھائیں, بتائیں کہ یہ معنی قرآن کے خلاف جا رہا ہے. لیکن تعویلات بیان نہ کریں اور ڈائریکٹلی لوگوں کے سامنے اگر آپ روایت بیان کر دیں گے, اس چیز کو علماء پسند نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ایک آزمائش کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ تین اسٹیپ جو میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھا, اب آپ دیکھیں ایک ایک جملہ جو محققین ذکر کرتے ہیں اس حدیث کو حل کرتے ہوئے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. جیسے روایت ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی صورت پر پیدا کیا. اچھا پہلا اسٹیپ کہ اعلی صورت الرحمن کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے, یعنی اللہ کی صورت پر. تو محقق البانی صاحب کا جملہ ہے کہ یہ تو سند ٹھیک نہیں ہے, لہذا اس کو نکال دیں. اب روایت رہ گئی ہے جو ثابت آتی ہے ان الفاظ سے کہ اپنی صورت پر پیدا کیا, تو اس کا بھی ایک ظاہری معنی ہے. اگر صورت ہی کی ہی ضمیر کو اللہ کی طرف اگر ہم راجع کر دیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ظاہری معنی ہے جو بڑا خطرناک بن سکتا ہے کہ آدم کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا.
یوں سمجھ میں آ جائے گا کہ شاید جس طریقے سے اللہ ہے اسی طریقے سے ہمارے ہیں، ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، ناک ہے، کان ہے وغیرہ۔ لہذا جب یہ مثلیت ثابت ہو رہی ہے، تشبیہ آ رہی ہے، تو چونکہ قرآن پاک کے فوراً خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی مثل نہیں ہے، مخلوقات میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے۔ صریح قرآن کی نص ہے، لہٰذا اب آپ کو جملہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک بھی عالم دین اور محقق ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اس روایت کا اس ظاہری معنی کو قبول کیا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی مثلیت ثابت ہو جائے یا تشبیہ ثابت ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں محمد بن صالح عثیمین صاحب کا جملہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، کہہ رہے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ، کہ اس فن کو پڑھنے والا جانتا ہے، ایک بالکل معلوم بات ہے، أَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ ظَاهِرُهُ، کہ اس روایت کا ظاہری الفاظ بالکل مراد نہیں ہے، بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْعُقَلَاء، تمام کے تمام مسلمین کا بھی اس بات پر اتفاق گزرا ہے اور عقلاء حضرات کا بھی اتفاق گزرا ہے۔ کسی ایک محقق نے اس معنی کو قبول نہیں کیا کہ ہم یہ مراد لیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب یہ معنی قرآن کے خلاف تھا، لہذا پہلا سٹیپ ہم نے کراس کر لیا کہ ہم وہ معنی کبھی بھی لے ہی نہیں سکتے جو قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ جملے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اچھا نمبر 2، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اس میں کوئی تعویل ہے؟ تعویل بالکل نکلتی ہے۔ یہ تعویل 2 صورتوں میں بنتی ہے۔ اگر ہی ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے، جب بھی ایک درست تعویل عربی لغت اس کو متحمل ہے وہ بنتی ہے، اور ایک صورت ہے کہ ہی ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام کی طرف ہی لوٹایا جائے، جب بھی اس کی ایک ٹھیک تعویل بنتی ہے جو قرآن پاک کے مطابق ہو جاتی ہے۔ پہلی تعویل کیا ہے کہ ہی ضمیر اگر اللہ کی طرف ہم راجع کریں تو صورت کا جو لفظ ہے وہ عربی کے اندر ظاہری شکل و صورت کے لیے بھی آتا ہے، اور عربی کے اندر صورت کا لفظ اوصاف کے لیے بھی آتا ہے، یا کسی چیز کی نسبت تشریف کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس کی چند مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا بروز قیامت کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جنتیوں کے چہرے ظاہر ہے اس خوشی سے، اس انعامات کو دیکھ کر کے چمک رہے ہوں گے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعبیر فرمایا کہ جنتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے علی صورت القمر، جیسے چاند کی صورت ہوتی ہے۔ ایک تشبیہ دی، اچھا چاند کی صورت ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جنتی چاند بن جائیں گے، چاند کی شکل کے ہو جائیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ صورت سے مراد شکل و حیت نہیں، صورت سے مراد اوصاف کی بات کی جا رہی ہے کہ جیسے چاند چمکتا دکھتا ہے اندھیری رات میں، اسی طرح جنتی میدان محشر میں ان کا چہرہ چمکتا دکھے گا۔ ایک تشبیہ دی گئی ہے وصف کے اندر۔ تو صورت کا لفظ عربی کے اندر اوصاف کے لیے بھی آتا ہے، لہذا اگر ہم نے اس حدیث کی یہ صورت کی تعویل کرتے ہیں جس کو عربی لینگویج متحمل ہے، تو یہ بات قرآن پاک کے بالکل مطابق اس طرح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یا بنی نوع انسان کو جو اوصاف دیے ہیں وہ بڑے باکمال ہیں۔ اس کو سمیع بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے لائق صفت سمیع ہونا ہے۔ انسان کو بصیر بنایا، اللہ کی اپنی شان کے لائق لیسا کمثلہ شیء صفت ہے اس کی کہ وہ بھی بصیر ہے، وہ قدیر ہے، قدرت کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دی ہے، بہت کچھ، لہذا اوصاف کے اندر تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ معنی قرآن پاک کے خلاف بالکل نہیں ہوتا۔ پہلی صورت یہ ہو گئی، پہلی بات یہ ہو گئی۔ اور دوسری تعویل اس کے اندر یہ ہے کہ علی صورتہ، اس کی ہی ضمیر آدم علیہ السلام کی طرف ہی راجع ہے، یعنی آیا یہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی صورت پر پیدا کیا۔ نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ نسبت تشریف اس کو کہا جاتا ہے، تکریم و تشریف۔ اس لیے محمد بن صالح عثیمین صاحب آگے ذکر کر رہے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورت اختارها واضافها الى نفسه تکریما و تشریفا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت لے کر بات کی ہے اسے نسبت تشریفی یا نسبت تکریمی کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ کیوں؟ اب قرآن پاک آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان ہے یہ بڑی اعلیٰ مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو کئی نسبتیں دی ہیں جس سے اس کی تکریم اور اس کی تشریف وہ ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی، لیکن جس وقت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس مخلوق کو جسے ہم نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی اعلیٰ ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے دی کہ اب بیدی کی نسبت سے قرآن پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ذکر کیا، تو یہ بڑے اعلیٰ درجے کی نسبت تشریف ہے۔ ظاہر ہے یہاں پر بھی ہم تشبیہ کی طرف نہیں جا سکتے، تمثیل کی طرف نہیں جا سکتے کہ لیسا کمثلہ شیء، ورنہ قرآن متعارض ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ انسان کی جو بھی صورت متعین ہوتی ہے یہ خاص اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اسی کے اوپر اسی کے قانون ہے، اسی کی سنت ہے جس کے اوپر یہ اس کی اعلیٰ درجے کی صورت وہ بنتی ہے۔ تو صورت کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، تو چونکہ اس کو نسبت تشریف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب حدیث کا معنی کیا بیٹھے گا؟ معنی بیٹھے گا خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیاری سی صورت کے اندر انسان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ نے ایسی صورت میں اس کو ترکیب دی ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تعویلیں قرآن پاک کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ دوسری تعویل کہ جس کے اندر صورت شکل اور حیت مراد لیں گے تو وہ بالکل قرآن کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ بھی کلیئر ہو گیا۔
یعنی پہلا معنی جو قرآن سے متعارض ہے اس کو نکال دیا جائے بالاجماع، کسی ایک موقع نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اچھا دوسری صورت میں نے آپ کو بتایا تعویل اگر لغت عربی اس کو متحمل ہے قبول کی جاتی، اور خاص طور پر جب کوئی معنی قرآن کے مطابق جا رہا ہے تو ہمیں تو واجبی طور پر وہی معنی مراد دینا ہے جو قرآن کے مطابق۔ اب تیسرے نمبر کے اوپر آ جائیں، اور تیسرا نمبر یہ ہے کہ ہر وہ روایت کہ جس کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اس کا ایک ظاہری معنی جو قرآن پاک کے خلاف جا رہا ہے اور ایک اس کا تعویل ہے جو قرآن کے مطابق جا رہی ہے، لوگوں کے درمیان جب ایسی کوئی روایت بیان کی جائے گی تو اس کے اندر واجبی طور پر لازم ہے بیان کرنے والے پر کہ وہ اس معاملے کو بالکل کلیئر کر کے جائے کہ یہ معنی مراد نہ لیا جائے قرآن کے خلاف ہے، لازمی طور پر اس معنی کی طرف آپ کی توجہ رہے، اس کو بیان نہ کریں، صرف روایت کر دیں لوگوں کے سامنے، اس کو فطرہ قرار دیتے ہیں ہمارے علماء اور منع کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگلا جملہ دیکھیں گے، وَأَنْكَرَ الْمَالِكِ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی شدت کے ساتھ انکار اس روایت کا ثابت ہوا کہ جب ان کے سامنے کسی نے یہی روایت جو ہے نا وہ بیان کر دی، امام مالک نے شدید غصہ کیا اور کہا کہ لوگوں کے سامنے ایسی روایت بیان نہیں کی جاتی، کی جائے تو پراپر طریقے سے کی جائے تاکہ کسی بھی طرح کسی کے ذہن کے اندر قرآن پاک کے خلاف کوئی بات بیٹھ نہ جائے۔ اسی طرح دیکھیے گا علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ غالباً امام علامہ مناوی ہیں، یہ کئی علماء کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، منہم من یرا ان الکف عن الخوض فی هذا الحدیث، کہہ رہے ہیں وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اس جیسی جو احادیث ہوتی ہیں کہ جس کا ایک معنی قرآن کے خلاف اور ایک تعویل میں وہ معنی قرآن کے مطابق ہے، اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں من متشابہ الاصر کہ جس کے اندر متشابہات والا انداز اپنایا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں لازم ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے رک جائیں اس کو بیان کرتے ہوئے، اولا و اسلم، یہی بات اولا ہے اور یہی بات اسلم ہے۔ تو یہ بھی علماء کا موقف رہا ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری جو اصول ہم نے پڑھے، جس ترتیب سے پڑھے وہ ذہن میں ہوں گے، تو محققین علماء کے الفاظ، ان کے جملے وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے، وہ کس طرح احادیث کو حل کرتے ہیں، قرآن کی مطابقت کے اندر معنی کو بٹھاتے ہیں اور کس انداز کے اندر وہ سمجھاتے ہیں کہ کیا لوگوں میں بیان کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت پیش آتی ہے یا استاد ہے وہ شاگردوں کو سمجھا رہا ہے یا کسی کانٹیکسٹ میں ایسی گفتگو چل رہی ہے کہ کسی مبلغ کو ایسی روایت بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ لازمی طور پر سمجھائے کہ یہاں اس لفظ سے یہ معنی قرآن کے خلاف جائے گا، سب سے پہلے تعارض کو کلیئر کرے، پھر وہ تعویل سمجھائے، اچھا وہ تعویل قرآن کے مطابق کیسی ہے اس بات کو بھی سمجھائے۔ اگر یہ پورا کلیئر کر دے اوکے ہے، پھر آپ لوگوں کے درمیان ایسی روایات کو بالکل ذکر کریں۔ لیکن اگر آپ صرف پڑھ کے چلے جائیں گے تو لوگوں میں ہر طرح کا ذہن ہوتا ہے، کچا ذہن ہوتا ہے، اتنا علم نہیں ہوتا، تعویلات کو سمجھتا نہیں ہے، وہ کہیں سے کہیں اور چلا جائے گا۔ لہٰذا ظاہر ہے ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، نہ کہ ایسی بات ان کے درمیان کر دیں کہ ان کے نظریات کے اندر فرق آ جائے یا ان کے عقائد خراب ہونے لگ جائے۔ ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اب اگلی روایت کے اوپر چلتے ہیں۔